آنکھیں کھلی ہو تو ایک نگاہ بے دس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اپنی طرف سے وسوسہ دل میں لانا بھی ایک جنت ہے۔ جسے ہم عالم کہتے ہیں وہ صفائی دل کا مطالعہ ہی ہے، اور جنہیں ہم اشیاء سمجھتے ہیں وہ سطری نگاہ ہے۔ پہلی فطری قابلیت اور اس کے بعد مناسب اسباب جمع ہو تو نتیجہ خاطر خواہ اور بہتر نکلتا ہے۔ آدمی ہاتھ پاؤں کا نام نہیں، آدمیت ایک حقیقت ہے۔ ریچھ ہاتھ پاؤں کی لحاظ سے بزرگی میں آدمی سے کئی ہزار گنا کم ہے۔ ترقی کے لیے بدی عصبیت اور فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ اور عرفائی مقصد یا مثال کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک غلطی تعلیم کی سلسلے میں یہ بھی کی جاتی ہے کہ ایک وقت میں بجائے ایک ہی علم پڑھانے کی کئی باتیں غیر متعلقہ بتائی جاتی ہے، اور ایک وقت میں مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ جو قومی بھی قہر و تسلط کے سائے میں پروان چلتی ہے وہ ظلم و ستم کو برداشت کرتی ہے لیکن ہمت رکھتی ہے، وہ کبھی لاچار اور ناکام نہیں ہوا کرتی۔ مغلوب قومیں ہمیشہ غالب اقوام کی تقلید کرتی ہے، کیونکہ نفس انسانی کی یہ کمزوری ہے کہ جن لوگوں کی اطاعت و پیروی پر وہ مجبور ہوتا ہے ان میں غیر شعوری طور پر ایک طرح کی کمال کو مانتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ کمال اس میں منتقل ہو جائے۔ جو قوم عمل اور محنت نہیں کرتی وہ تو اللہ کی دی ہوئی قدرتی نعمتوں سے بھی استفادہ حاصل نہیں کر پاتی۔ جو بچہ بہرا ہو زیتون کے پتوں کو کچل کر ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر دبائے، جب رس نکل آئے تو اس میں شہد مکس کر کے رات کو سوتے وقت کانوں میں انگلی ڈال کر اس تیل کی مالش کرو، بہراپن میں کافی حد تک بہتری آئے گی۔ ولی تو نہ ریاکار ہوا کرتا ہے اور نہ منافق و برا ہوتا ہے۔ جس کا یہ خلق ہو اس کے دوست کس قدر تھوڑے ہوں گے۔ جب تو گناہ کو یاد کرے اور پھر گناہ کی لذت نہ پائے تو سمجھ جائے کہ تم اب گناہ سے دور ہوتے جا رہے ہو اور سیدھے راستے پر آ رہے ہو۔